جی ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ فیس بک والے ساتھی ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں تو یقین جانیے دل خوش ہو جاتا ہے، اور آپ کی یہی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم جلدی سے نئے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور یوٹیوب والے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اپنی پسندیدگی، ناپسندیدگی اور کسی بھی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کے لنک کو یا ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، تاکہ جن تک ہماری ویڈیو نہیں پہنچی اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کا پیغام ان تک پہنچ سکے اور وہ قرآن کے نور سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 12۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور یہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ دوبارہ سماعت کریں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہے ہم غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز جائے، جیسے غنہ، ناک میں آواز گئی ہے، اسے کہتے ہیں غنہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اتوار کا دن ہے، شوہر نے بیوی سے کہا کپڑے دھو دو۔ بیوی نے کیا کہا جواب میں؟ آپ نے کیا کہا جی؟ میں آپ کو کپڑے دھو دوں۔ دوں کہا نا، یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، یہ غنہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اخفاء نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو بنا کر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ادغام اور اقلاب کے کون سے قاعدے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اظہار اور اخفاء کے بارے میں اور حروف حلقی کے بارے میں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حروف حلقی ہیں، ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ اور ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ غین اور خا حلق کے ابتدا سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اجرا کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ غنہ کہاں پر ہوگا، غنہ کہاں پر نہیں ہوگا، کیوں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ اجرا میں پریکٹس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لین، من آجا لین۔ یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے، یہاں عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو الف کے اوپر زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش آ جائے یا سکون بن کر آ جائے، یعنی جزم بن کر آ جائے، ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو لہٰذا ہم یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ من آجالن، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا،
دال دو زیر دن، من ہادن، ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر کن، من علقن، یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمن۔ میں صفحے کو ذرا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیرن، من غفورن، اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، واو مدہ، را باریک پڑھی جائے گی۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن، اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے خا آ رہی ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واولین کا قاعدہ ہوگا، یہاں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زر بی، فمن تبی، عین زبر آ، فمن تبعا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہی ہے، تو لہٰذا ہم یہاں غنہ کریں گے، یعنی کہ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من سما، را زبر را، من ثمرا، تا دو زیر تن، من ثمراتن، اخفا ہوگا، را موٹا پڑھا جائے گا۔ میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوعین، حروف اخفا میں سے جیم آئی ہے، تو لہٰذا یہاں غنہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، اخفا ہوگا، واو مدہ ہوگا۔ میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذہا، با دو زیر بن، من ذہبن، اخفا ہوگا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، زا زبر زا، فا ان زا، لام زبر لل، فا ان زلل، تا میم پیش تم، فا ان زللتم، یہاں اخفا ہوگا۔ میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من سافی، سین حروف صفیریہ میں سے ہے تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے، من سافی، ہا زبر ہا، من سافی ہا۔ یہاں ایک سوال مبتدی طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں حروف ہلکی میں سے ہا آئی ہے تو غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم نے نون کو دیکھنا ہے اور ہم نے تنوین کو دیکھنا ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اگر نہیں ہے تو اخفا ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من سافیہا، من شکرا، را موٹا پڑھا جائے گا، اخفا ہوگا۔ میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صلصا، لام دو زیر لین، من صلصال، اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے،
الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، ان ضا، لام لام زبر لل، ان ضلل، تا پیش تو، ان ضللتو، میم نون زیر من، قا یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طینن، اخفا ہوگا یا مدہ ہوگی اور طا موٹا پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میم نون زبر من، ضا زبر ضا، من ضا، لام زبر لا، من ظلا، میم زبر ما، من ظلم، من ظلم، غنہ ہوگا یعنی اخفا ہوگا، ضا موٹا پڑھا جائے گا۔ میم نون زیر مین، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروجن، اخفا واو مدہ۔ میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال۔ اس کی ویڈیو ہم پیچھے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ جب حروف قلقلہ پر سکون آ جائے تو وہاں قلقلہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ سی مثال میں یوں سمجھاؤں، وہاں ہم وائس کو ڈبلنگ کریں گے، جیسے قب قب قب، من قب، لام پیش لو، من قبلو، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑی زبر تا، من کی تا، کھڑی زبر 1 سے 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ با دو زیر بن، من کتابن، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین اونا، یا حمزہ کے بعد نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے حمزہ آ رہا ہے تو لہٰذا ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ ین اونا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، یہاں اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمتا، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اب میں چند ایک مثالیں دے کے بعد ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، ہماری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس میں آپ کو ادھر تنوین کے قاعدے سمجھا دیتا ہوں۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر آ، عذابن آ، لام یا زیر لی، عذابن علی، میم دو زبر من، عذابن علیمن، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میں صرف با محاورہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو طالب علموں کو پتہ چل جائے کہ یہاں غنہ ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا۔ ونحر، غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ فَسَيُنْغِدُونَ، فَسَيُنْغِدُونَ، غنہ نہیں ہوگا۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، اظہار ہوگا۔ انت، غنہ ہوگا۔ تنسون، غنہ ہوگا اور واولین۔ ننشزها، غنہ ہوگا، الف مدہ۔ ینصرون، غنہ ہوگا، صاد موٹا پڑھا جائے گا، واو مدہ۔ مندود، غنہ ہوگا، ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ۔ ینطقون، غنہ ہوگا، تا حرف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ۔ انظر، غنہ، ظا حرف مستعلیہ میں سے ہے، را موٹا پڑھا جائے گا۔ انفسکم، غنہ، سین حروف صفیریہ میں سے ہے۔ ینقدون، غنہ، قاف موٹا، ضاد موٹا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ باقی آپ پریکٹس کیجئے، ہمارے ویڈیو کو بار بار دیکھیے، جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے کمنٹ میں ہمیں کمنٹ کیجئے، اپنے مسئلے کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ العزیز کمنٹ میں جواب دینا مناسب سمجھوں گا تو جواب دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اوروں کو سمجھ نہیں آئی، تو
تو اس کی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ العزیز ہم وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ تو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم، آپ کا اپنا مفتی محمد مجتبیٰ۔